الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک عرصہ بعد آپ سب کی بارگاہ میں پیش خدمت ہیں، ہمارے احباب بھی جمع ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا، دین متین کی خدمت کے حوالے سے مشاورت کرنا، دین متین کے مسائل سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے، دین اور دنیا کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ناظرین سامعین اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ فی زمانہ ایک دعا اور بھی دوں گا، جو معیشت کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے سب کی مدد فرمائے۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک بھائی نے دو چیزوں کے حوالے سے پوچھا۔ نمبر ایک، خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے؟ خواب آتا ہے، اس کی تعبیر کس سے دریافت کی جائے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے، اس بارے میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر پھر جو انہوں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جو ان کا پہلا مدعا ہے، خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھی جائے، یعنی یہ چیز ایک سمجھنے کے قابل ہے۔ خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھی جائے جو خوابوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، خوابوں کا علم ہر بندہ نہیں رکھنے والا ہوتا، بعضوں کو علم ہوتا ہے، بعضوں کو علم نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض پھر اپنی طرف سے بھی چوکا چھکا لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے بھی بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی تعبیر کوسوں جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک قول مجھے یاد پڑ رہا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ اگر بے علم بندے سے تعبیر پوچھی اور اس نے اپنی زبان سے ایسے لفظ نکال دیے کہ وہ اس تعبیر کے موافق نہیں تھے، تو اللہ ویسا ہی کر دے گا جیسا اس نے کہا۔ تو خواب اگر کسی نے دیکھی ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، اس کی تعبیر ضرور دریافت کرے، لیکن دریافت اس سے کرے جو اہل علم ہے، جو خوابوں کی تعبیر کو جاننے والا ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ ایک سمندر ہے، ایسا نہیں ہے دو چار کتابیں آپ پڑھ لیں، گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، یا پھر کسی شخص سے واحد سے آپ سن لیں اور سمجھے کہ یہی تعبیر ہے۔ ایک خواب کی تعبیر کو مختلف طرز پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تعبیر الرؤیا کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی نے رات کے پہلے پہر میں خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر اور، وہی خواب اگر رات کے پچھلے پہر میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اور، اگر وہی خواب دن میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اور، مرد نے دیکھی ہے تو تعبیر اور، عورت نے دیکھی ہے تو تعبیر اور، شادی شدہ دیکھے تعبیر اور، غیر شادی شدہ دیکھے تعبیر اور۔ اب خواب ایک ہے، دیکھنے والے کی حالت مختلف ہے اور خواب دیکھنے کا وقت مختلف ہے، تو اس اعتبار سے تعبیریں بھی مختلف ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے کہ جس نے خواب کے اندر سانپ دیکھا تو یہ دشمن کی علامت ہے۔ جس نے سفید سانپ دیکھا اس کی علیحدہ تعبیر ہے، جس نے سرخ سانپ دیکھا اس کی علیحدہ تعبیر ہے، جس نے سیاہ سانپ دیکھا اس کی علیحدہ تعبیر ہے، جس نے سبز سانپ دیکھا اس کی علیحدہ تعبیر ہے۔ یہ کلپ ہمارا اسی یوٹیوب چینل کے اوپر موجود بھی ہے۔ تو المختصر آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ خواب کی تعبیر ہم کس سے پوچھیں، تو اس کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ خواب اہل علم سے پوچھیں، جس کو خواب کی تعبیرات کا علم ہے۔ ہر ایک بندے کو اپنی خواب بیان بھی نہ کی جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ایسا جملہ بول دے خواب کی تعبیر سے موافقت بھی نہیں رکھتا اور اس طرح ہو بھی جائے۔ اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ بھی قرار دیا گیا، خواب وحی کا 40واں حصہ قرار دیا گیا۔ خواب میں اشارہ ہوتا ہے آنے والی زندگی کے متعلق اور موجودہ زندگی کے متعلق، تو اس کو جو ہے وہ ہلکے میں نہ لیا جائے۔ خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کسی اہل علم سے پوچھی جائے، اگر اچھی تعبیر ہو تو رب کا شکر ادا کریں،
اور اگر تعبیر جو ہے وہ دین دنیا کے اعتبار سے بری ہے تو استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے، توبہ کرے، توبۃ نصوحہ کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور جو دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ خواب کے اندر میں نے کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر بھی مختلف معبرین نے مختلف انداز سے بیان فرمائی۔ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ خواب میں کاروبار کرتے ہوئے دیکھے، چاہے اس نے خواب رات میں دیکھی، چاہے دن میں دیکھی، رات کے پہلے پہر میں دیکھی، رات کے آخری پہر میں دیکھی، اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان قریب اس کی شادی ہوگی۔ اور اگر شادی شدہ دیکھے تو اس کی پھر تعبیر دو طرح سے بیان کی گئی۔ نمبر ایک کہ اس کی عورت جو ہے وہ جلد اس دنیا سے پردہ کر جائے گی، انتقال کر جائے گی، یا پھر آنے والے وقت میں ذلت اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ ابھی یہ جو دو صورتیں بیان کی گئیں کہ اگر شادی شدہ نے دیکھا ہے یا تو وہ دنیاوی ذلت اس پہ مسلط کر دی جائے گی، یا پھر اس کی عورت جو ہے وہ انتقال کر جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خواب دیکھنے والا یہی خواب کہ میں کاروبار کر رہا ہوں یا کاروبار دیکھ رہا ہوں شادی شدہ دیکھے، چاہے وہ رات میں دیکھے چاہے وہ دن میں دیکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذلت اس پر مسلط ہوگی اور دنیا میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا، اس کی شادی ہوگی اور کسی اچھی نیک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شادی ہوگی۔ تو لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو یہ خواب اس کے حق میں بہتر ہے، شادی شدہ دیکھے تو ذلت اور نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی خواب دیکھی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ، استغفار، توبۃ نصوحہ کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔